محمد رضا صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، اور آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چند دنوں سے، کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا جبر و تشدد ایک قانون اور آئینی امینڈمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ایم این ایز سارے اس وقت جو ہے نا چھپے ہوئے اس ڈر سے کہ اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی گھروں کی چادیواری کی جو ہے نا بے توقیری ہو رہی ہے، اور ان کی فیملیز کو جو ہے نا یرغمال بنایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے؟ اور پھر پارلیمنٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے لیے قانون بنانا ہے، آئین بنانا ہے، ملک کے لیے پالیسی بنانے ہیں، ہم اپنے تحفظ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ہماری اگر اسمبلی میں بات ہو تو بات کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت عملاً ملک میں ماشاء اللہ ہے، عملاً برائے نام ایک کیبنٹ بیٹھی ہے جو کہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ سے بیٹھی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی گدی ہے، ان کی بہو کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مطلب جب آپ خواتین کی اتنی بے توقیری کریں گے، ڈس ریسپیکٹ کریں گے، بچوں کو اتنا زیادہ جو ہے نا آپ اس کی ساتھ ظلم اور جبر کرو گے، تو یہ کون سا قانون ہوگا؟ مجھے تو یہ شیم ڈیموکریسی ہے، مجھے تو اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہم جیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہم عوام کی کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، ہماری آواز کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا جو ہے نا مجھے بیکار لگ رہا ہے۔ میں انتہائی ڈس اپوائنٹ ہوں اس پارلیمنٹ سے، مجھے اس وقت اس جمہوریت پہ بہت بڑا افسوس ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ سب کچھ جبر اور ظلم جو ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کھڑے ہوں گے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم کھڑے ہوں گے، ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری میٹنگ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، ہماری جو آج کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں تو لیٹ پہنچا، ہمارے باقی لیڈرشپ ادھر شامل تھی، تو مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، بات کریں گے کہ ان کے آپس میں کیا بات چیت ہوئی۔ ان کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہم کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن ہم تب تک کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہ ہو اور ان کی کوئی ڈائریکٹ انسٹرکشن نہ ہو۔ جب وہ جو انسٹرکشن دیں گے ہم ان کے ساتھ سارا سچویشن رکھیں گے، اس کے بعد اب دیکھیں گے کیا کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو بنی ہے اس کی بنیادی کام یہ تھا کہ وہ اپنے جو یہاں پارلیمنٹیرین جو یہاں ممبران ہیں اسمبلی کی، ان کو پروٹیکشن دے گی، وہ اس میں ناکام رہی ہے۔ ابھی تک جتنے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ معاملہ مولانا کے سامنے بھی رکھیں گے؟ آپ کے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور آئینی ترمیم سے پہلے وہ یہ میک شور کرنے کی کوشش کریں حکومتی رابطوں کے نتیجے میں کہ یہ سب نہ ہو، یا جو آپ کے گرفتار ایم این ایز ہیں یا جن کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ان کو فوری رہا کیا جائے؟ بالکل، مولانا صاحب سے بھی ٹیک اپ کریں گے، اور کل ہم نے احتجاج رکھا ہے پوری ملک میں۔ میں اپنے عوام سے امید رکھتا ہوں کہ کل جمعے کے بعد تمام کو اب لکھ لیں اس جبر اور پستائیت کے خلاف، اس ڈاکہ زنی کے خلاف، اس خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف، عمران خان جو اس وقت ناحق جیل میں ہے اس کے خلاف۔ میں اپنے تمام عوام سے، صرف پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لائر کمیونٹی، ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرشپ ہے، وہ سب کل نکلے اور اپنی آواز اٹھائے۔ اچھا ہوا کہ ہمارے جو تحریک کے لیڈر ہیں وہ بھی پہنچے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، چکتی صاحب کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم مینگل صاحب سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ جو ان کے ممبران کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو دو اس کے سینیٹر کو اغوا کیا گیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے۔ علامہ صاحب بھی تشریف لائے، وہ بھی بات کر لیں گے،
اور حامد رضا صاحب بھی بات کر لیں گے. یہ ہم اپنی جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ حامد صاحب اس کا اعلان کریں گے کہ وہ بھی اس احتجاج میں بھرپور شریک ہو جائے. حامد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اسپیکر اسد کیسر صاحب کا اور راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا چونکہ آج آپ کے علم میں ہے کہ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ کو جو مائنارٹی پارٹی قبول ہے وہاں کے میجارٹی کے لوگوں کو اٹھاؤ اور آؤ مائنارٹی کی حکومتیں بناؤ اور جیسے چاہے چلاتا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں فائل کریں, ہم نہیں آئیں گے. جیسے پاس کروانا ہے کروا دیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اگر دس اس طریقہ کار ہے تو جیسے پاس کروانا چاہتے ہو کرا لو. پاکستان کی عوام کوئی اس قسم کی قانون سازی کو نہیں مانے گی. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں. اس لیے ہوش کے ناخن لے. عوام کے ساتھ یہ 2024 ہے, عوام جاگ چکی ہے. اس لیے یہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ کار قانون سازی کے لیے اور آئین میں ترامیم کے لیے طریقہ کار درست نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ڈراپ دیں گے اس پہ ہم مشاورت کریں گے. ہم اور مولانا صاحب مشاورت کریں گے. ایک چیز کیٹیگریکلی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم نے اس ورشن پہ کیا کہنا ہے, آپ کو کیا جواب دینا ہے. تا وقت یہ کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا, اس لیے ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملنا ہے. اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا, اس کے بعد ہی ان کو کوئی ورشن دیں گے. آلدو حکومت کا جو ڈرافٹ آیا ہے میں نے اس پہ اپنا جواب بنایا ہے. ان کے ساتھ شیئر تب کریں گے جب خان صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوگی, جب خان صاحب کی پرمیشن ہوگی, جب ان کی ہدایات ہوگی, اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو آپ کے سینیٹرز یا ایم این ایز کیا محفوظ ہیں, کیونکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے نمبر گیم پورے ہیں, وہ تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا. دیکھو, قانون سازی میں نمبر گیم کا چکر نہیں ہوتا. مرضی کا ووٹ ہے, ضمیر کا ووٹ ہے. لیکن یہ جو بے ضمیری کی انہوں نے ورلڈ کپ 2020 ورلڈ کپ لگایا, یہ ان کو مبارک ہو. یہ بے ضمیری کی ہے, یہ ضمیر کا ووٹ نہیں ہے, بے ضمیری کا ووٹ ہے. لوگوں کو اٹھانا, ان کی بچیوں کو اٹھانا, ان کے گھر والوں کو اٹھانا, یہ نہیں. دس از ناٹ دا وے. کوئی ہیں ایسے افراد جو مشکل میں ہیں یا میں کہہ رہا ہوں, دیکھو سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ زین قریشی کو جو ابڈکٹ کیا گیا, اس کی بیوی کے ساتھ جو وہ دیکھیں, ہم ایک دیئر از اے ریڈ لائن, وی ڈونٹ کراس اٹ. چاہے وہ پالیٹکس میں ہو یا ادروائز ہو, یہ وی ڈونٹ کراس دس لائن. اینڈ یہی ہے کہ آپ بچوں کو نہیں انوالو کرتے, آپ فیملیز کو نہیں انوالو کرتے, آپ بہنوں بیویوں بچوں پہ نہیں ہاتھ اٹھاتے. دس از وے ٹو مچ. اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے, آئین میں ترمیم کرنے, ہم باہر بیٹھے ہوں گے, اس ایوان کے اندر جانے میں کیا ضرورت ہے. آپ جائے اسپیکر صاحب کو کہے 2/3 میجارٹی سے پاس ہو گئے, اپنے نام لکھوا دے, کر لے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام پاکستان کی عوام ہے, یہ ملکیت حاکمیت ان کی ہے. وہ سمجھے, اگر وہ سمجھتے کہ قانون سازی صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہے, نہیں صحیح ہوئی تو کورٹ دیکھے گی. میری سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا ہے کہ کب تک آپ سوئے رہیں گے, کب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کوئی خدا کے لیے کوئی ایکشن کرو. وہ جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے وضاحت کے لیے, اس پہ کوئی آرڈر کرو.